Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. آج بھی میں آپ کا میزبان محمد حسین آزاد اسپارک ٹی وی کی جو ٹرانسمیشن ہے رحمت قرآن اس کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ دعا مانگنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے، اور آخر میں ہم دعا بھی کریں گے چونکہ یہ پہلا عشرہ ہے، اس کا اختتام ہے، تو پہلے عشرے کے حوالے سے اس کے اختتامی جو دعا ہے وہ بھی ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کے آداب کا، شرائط کا وہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر ہم جائزہ لیں احادیث نبوی کا، تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو اصل میں عبادت ہے۔ اس میں آقا دو جہاں نے دعا کو بھی عبادت قرار دیا ہے، اس کا درجہ دیا ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز اور حاصل ہے۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے بڑھ کر اور کوئی چیز وہ برتری والی نہیں ہے، بزرگی والی نہیں ہے۔ پھر دعا اللہ تعالیٰ ہر حالت میں قبول فرماتا ہے، تو دعا سے تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی بہرحال ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ یا تو کسی گناہ پر خط عفو کھینچ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، یا خیر و برکت کے کسی کام میں تاجیل ہو جاتی ہے، یعنی وہ کام جلد ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر کر دیتا ہے، کسی اور وقت کے لیے اسے اٹھا رکھتا ہے، اور اس کے لیے زیادہ موزوں اور مناسب جب وقت ہوتا ہے تو اس میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور بعض دعائیں وہ ہوتی ہیں جو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ رکھ لیتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ پھر قبولیت دعا کی کچھ شرائط ہیں، تاکہ ہماری جو دعا تب قبول ہوگی جب ان شرائط کو اور آداب کو بروئے کار لائیں گے۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مخصوص ایام میں دعا کی جائے۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے 7 منتخب کیے ہیں، جیسے مثال کے طور پر عرفہ کا دن ہے، جیسے مہینوں میں رمضان کا مہینہ ہے، ہفتوں کے اعتبار سے جمعہ کا جو دن ہے، اور شب و روز جو گزرنے والی گھڑیاں ہیں اس میں سحر کا وقت، تہجد کا وقت، یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری ثلث باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور پکار ہوتی ہے کون ہے جو دعا مانگتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون مجھ سے طلب کرتا ہے کہ میں اسے دوں، اور کون ہے جو بخشش چاہنے والا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں مجاہدین وہ لڑنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جب باران رحمت کا نزول ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب 5 نمازوں کی اقامت کہی جاتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اس وقت آسمان کے دروازوں کو قبولیت کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اس لیے ان اوقات میں بھی دعا کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو دوسری شرط ہے وہ انسان جب دعا مانگے تو قبلہ رو ہو کر اور دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پروردگار حیا اور کرم سے متصف ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس کے جو بندے ہیں ہاتھ اٹھا کر اس سے طلب کریں، وہ انہیں خالی واپس نہیں موڑے گا۔ تیسری شرط اور ادب یہ ہے کہ مانگنے میں اعتدال اور میانہ روی کو قائم رکھا جائے، اور اس سے مراد کیا ہے کہ انسان اس درجے آہستہ اور مدھم ہو کہ خود دعا مانگنے والا بھی نہ سن سکے، اور نہ اس قدر اونچی انداز میں، اونچی آواز میں مانگے کہ خشوع اور خضوع وہ باقی نہ رہے۔ تو قرآن پاک میں بھی ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ اور ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اور اپنے رب سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو۔ تو یہ بھی ایک شرط ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ دعائیں حتی الامکان سادہ الفاظ میں ہونی چاہیے، جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ مبالغہ آرائی سجا جسے کہتے ہیں اس سے بچو، کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کہو اے اللہ میں تو اس سے جنت کا مطالبہ کرتا ہوں،
اور اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. جیسے وہ بڑی معروف دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ باری تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما. پھر سلف صالحین جو تھے وہ دعاؤں میں تکلف کو پسند نہیں کرتے تھے. ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کا ایک خطیب اور جو واعظ تھا وہ خطاب کر رہا تھا، جو نہایت پرتکلف اور مسجع انداز میں دعائیں مانگ رہا تھا، اور وہ اپنے علم سے لوگوں کو متاثر کر رہا تھا. اس پر انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے سامنے یہ مبالغہ آرائی کر رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پھر انہوں نے اس کو بتایا کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی مستجاب الدعوات تھے، وہ نہایت سادہ الفاظ میں دعا مانگا کرتے تھے، اور لوگوں کے حسن اعتقاد کا عالم یہ تھا کہ ان کے ایک لفظ پر ہر کونے اور گوشے سے آمین کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ضرور قبول فرماتا تھا. پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ نہایت یہ ضروری ہے کہ جب انسان دعا مانگے تو اس کی قبولیت کا اسے یقین بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا تذبذب اور شک نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ لا یقل احدکم اذا دعا اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت، کہ تم میں کوئی بھی اس طرح دعا نہ مانگے کہ اے پروردگار اگر تیری مرضی ہو تو مجھے بخش دے، اگر تیرا ارادہ ہو تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ طلب اور سوال کے معاملے میں یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے. جیسے حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ سے دعا مانگو تو اس حالت میں کہ تمہیں اس کی اجابت کے بارے میں یقین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا ہرگز شرف قبولیت نہیں بخشتا جو غفلت کا نتیجہ ہو. پھر پانچویں شرط ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کان علیہ السلام اذا دعا ثلاثاً و اذا سئل ثلاثاً، کیا کہتے تو جہاں جب دعا مانگتے تو تین مرتبہ اسے دہراتے، اور اللہ سے کچھ طلب کرتے تو تین مرتبہ اس طلب کا اعادہ کرتے تھے. اس میں بڑا اہم نقطہ کار فرما ہے کہ کبھی کبھی جو مسالے الہیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس کے تحت جو دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جاتی ہے. تو اب انسان ہے ناشکرا ہے، تو وہ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ ناشکری پہ اتر آتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. حالانکہ اندازہ کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے اور اس کی قوم کے ظلم و ستم سے نجات کے لیے دعا فرمائی تھی، اور آپ کی جو دعا ہے 40 سال بعد قبول ہوئی. تو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی وہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مؤخر فرما دیتا ہے. تو لہٰذا ہم جو دعا کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اس میں تاجیل، کہ جلدی اسے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. پھر ایک چھٹی شرط یہ بھی ہے کہ دعا کو کلمات درود سے مزین کرنا چاہیے. اول اور آخر جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو درمیان میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو بھی ضرور شرف قبولیت عطا فرمائے گا. لہٰذا ساتویں اور آخری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ توبہ، دعا سے پہلے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، انابت کرے کہ باری تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دے. تو جب یہ اس رجوع کامل کے ساتھ اللہ کے حضور رو کر گڑگڑا کر آنسو بہا کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور شرف قبولیت عطا فرمائے گا. تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ اس طرح سے آپ کو جو دعا کا میں نے طریقہ بتایا ہے اس طرح سے دعا کی جائے گی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو نہ صرف شرف قبولیت عطا فرمائے، بلکہ جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ دعا ہماری کیوں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، وما علینا الا البلاغ.